بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا 37واں سبق ہے اور سبق کا عنوان ہے کہ امر سے جو وجوب ثابت ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اب اس سبق میں کل 4 باتیں بیان ہوں گی۔ پہلی بات عبارت، دوسری بات ترجمہ اور تیسری بات امر کی دونوں قسمیں ادا اور قضا کی تعریفیں، اور چوتھی بات امر اور قضا کے سبب میں جو مشائخ کا اختلاف ہے یہ۔ تو اب آتے ہیں ہم پہلے عبارت کی طرف۔ فصل فی حکم الواجب بالامر وهو نوعان، یہ فصل امر سے ثابت ہونے والی شے کے حکم کے بیان میں ہے اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اداء، نمبر 1 ادا، وهو تسلیم عین الواجب بسببہ الی مستحقہ، اور وہ عین واجب کو اس واجب کے مستحق کو سپرد کرنا ہے جو اس کے سبب کی وجہ سے ذمے میں ثابت ہوا ہے۔ وقضاء، نمبر 2 قضا ہے، وهو اسقاط الواجب بمثل من عنده وهو حقه، اور وہ واجب کے ایسے مثل کے ذریعے ساقط کرنا ہے جو اس مکلف کے پاس سے ہو۔ واختلف المشائخ فی ان القضاء یجب بنص مقصود ام بالسبب الذی یوجب الاداء، مشائخ کا اس میں اختلاف ہے کہ قضا نص مطلق کے ذریعے واجب ہوتی ہے یا اسی سبب سے واجب ہوتی ہے جو ادا کو واجب کرتا ہے۔ قال عامتهم بأنه يجب بذلك السبب، عام مشائخ نے فرمایا کہ قضا اسی سبب سے واجب ہوتی ہے، وهو الخطاب، جس سے ادا واجب ہوتی ہے، وهو الخطاب، اور وہ خطاب ہے۔ لأن بقاء اصل الواجب للقدرة على مثل من عنده قربة وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل وزمان للعجز امر معقول فی المنصوص علیہ، اس لیے کہ اصل واجب کا بقا بطور قربت و عبادت کے مکلف کی جانب سے مثل پر قدرت کی وجہ سے اور وقت کی فضیلت کا ساقط ہونا بغیر مثل و زمان کے عجز کی وجہ سے امر معقولی منصوص علیہ ہے۔ وهو قضاء الصوم والصلاة فيتعدى إلى المنظورات المتعینة من الصلاة والصيام والاعتکاف، اور منصوص علیہ نماز اور روزہ کی قضا ہے تو یہ وجوب متعدی ہوگا منظورات متعینہ یعنی نماز، روزہ اور اعتکاف کی طرف ہو۔ اب تیسری بات کہ امر سے جو وجوب ثابت ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہے، وجوب ادا اور وجوب قضا۔ وجوب ادا کہتے ہیں واجب کے سبب کی وجہ سے جو چیز ذمے میں واجب ہوئی ہے بعین ہی اس چیز کو اس کے مستحق کی طرف سپرد کرنا۔ یہ تعریف واجب موقت کو بھی شامل ہے جیسے نماز، روزہ، اور واجب غیر موقت کو بھی شامل ہے جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر۔ یہاں تسلیم عین الواجب میں تسلیم سے مراد عدم سے وجود میں لانا، اپنے ذمے کو فارغ کرنا ہے، ورنہ تو ادا کرنا فعل ہے جس کی تسلیم نہیں ہوتی، اور قضا کہتے ہیں مکلف کا اس چیز کو ساقط کرنا جو اس کے ذمے میں واجب ہے اپنے پاس سے مثل کے ذریعے جو مثل مکلف کا حق ہو۔ مصنف نے یہاں 2 لفظ استعمال کیے، ایک بمثل من عنده اور دوسرا ہوا حقہ، اپنے پاس سے مثل دے اور وہ مثل مکلف کا حق ہو، کیونکہ ادا میں جو چیز سپرد کرتا ہے وہ مکلف کا حق نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا حق ہوتا ہے،
جیسے مثال سے آپ یوں سمجھنا، آج کی ظہر اور کل کی ظہر دونوں مکلف پر فرض ہیں۔ اب مکلف آج ظہر کے لیے جو وقت صرف کرتا ہے یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے اس وقت کو ظہر کے لیے متعین کیا ہے، یہ بندے کا حق نہیں ہے، لہذا مکلف کا اپنے طرف سے سپرد کرنا نہ ہوا۔ البتہ اگر وہ کل کی ظہر آج پڑھ رہا ہے تو یہ جو وقت ظہر کے لیے دے رہا ہے یہ مکلف کا حق ہے، اس میں وہ آرام بھی کر سکتا ہے اور کوئی بھی کام بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ وقت ظہر کے لیے صرف کیا اور ظہر کی قضا کی جو واجب ہے تو گویا اس نے قضا کو اپنے پاس سے سپرد کیا جو اس کا اپنا حق تھا۔ وَهُوَ حَقُّهُ بِهِ مِنْ عِنْدِهِ کی تاکید ہے، اگر من عندہ نہ کہتے تو قضا پر بھی ادا کی تعریف صادق آ جاتی، لیکن جب من عندہ کہا تو قضا اور ادا میں فرق ہو گیا، کیونکہ ادا میں وقت صرف کرنا بندے کی طرف سے نہیں ہوتا اور قضا میں وقت صرف کرنا بندے کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنا کہ کبھی ادا اور قضا کو مجازن ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم کا معنی فَإِذَا أَدَّيْتُم مَنَاسِكَكُم، یہاں قضیتم ادیتم کے معنی میں۔ اسی طرح فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ بمعنی اُدِّیَت، اور نویت ان اودیہ جو ہم نیت کرتے ہیں اس کا معنی ہوگا نویت ان اودیہ ظہر الامس کا معنی اقضی بمعنی قضا کرنا، یعنی کل ظہر کی نماز میں قضا کرتا ہوں۔ تو یہ ادا اور قضا ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ چوتھی بات، مشائخ کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا ادا جس سبب سے یعنی خطاب سے واجب ہوتی ہے اسی سے قضا بھی واجب ہوتی ہے یا قضا کے لیے نص جدید کی ضرورت ہے۔ یہاں سبب سے مراد امر ہے، اور سبب معروف یعنی وقت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سبب جب لفظ آئے گا اس سے مراد امر ہے، کیونکہ امر ہی وجوب کا سبب ہوتا ہے اور وقت وہ نفس وجوب کا سبب ہے۔ عام محققین اصولین احناف میں سے بعض اصحاب شافعی، قاضی امام ابو زید، شمس الائمہ اور صاحب حسامی، ان سب کا مذہب یہ ہے کہ جس سبب سے ادا واجب ہوتی ہے اسی سے قضا بھی واجب ہوتی ہے۔ اور احناف میں سے بعض مشائخ عراق، عام شوافع اور عام معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ قضا نص جدید سے واجب ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کی ادا کا سبب اقیم الصلاۃ ہے اور قضا کا سبب وہ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، یہ قضا کا سبب ہے، اور ادائے صوم کا سبب کتب علیکم الصیام ہے، اور قضا کا سبب فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ آیت ہے۔ اور جہاں قضا کے لیے نص وارد نہیں ہوئی ہے وہاں قضا کا سبب تفویت یا فوات ہے۔ فریق اول کہتا ہے قضا کا وہی سبب ہے جو ادا کا سبب ہے، لہذا اقیم الصلاۃ ادا اور قضا دونوں کا سبب ہے، اور کتب علیکم الصیام ادا اور قضا روزوں دونوں کا سبب ہے۔ اور آگے جو حدیث ہے اذا نسی احدکم اور حدیث فعدۃ من ایام اخر، دوسری آیت، یہ قضا کا سبب نہیں بلکہ یہ تو صرف یہ بتلانے کے لیے وارد ہوا ہے کہ سابق واجب تمہارے اوپر باقی ہے، ختم نہیں ہوا۔ یہ بات ذہن میں رہیے کہ مذکورہ اختلاف قضا بمثل معقول کے بارے میں ہے، ورنہ اگر قضا بمثل غیر معقول ہے تو بالاتفاق قضا کے لیے سبب جدید کا ہونا ضروری ہے۔ اب فریق اول دلیل میں یہ بات رکھتے ہیں کہ نماز اور روزہ جب قضا ہو گیا تو بندے پر اصل واجب باقی ہے، کیونکہ بندہ اپنے پاس سے مثل دے کر اصل واجب کو ادا کر سکتا ہے۔
رہ گئی وقت کی فضیلت تو چونکہ بندہ اس پر قادر نہیں، کیونکہ وقت کی فضیلت جو نکل گئی اس کا کوئی مثل نہیں، نہ اس کا کوئی زمان ہے، لہذا اصل واجب اس کے مثل کے ذریعے قدرت کی وجہ سے بندے پر باقی رہے گا، اور وقت کی فضیلت بغیر مثل و زمان کے ساقط ہو جائے گی۔ چونکہ بندہ اس سے عاجز ہے، اور فضیلت وقت سے عاجز ہونے سے اصل واجب ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اصل واجب اس پر باقی رہے گا۔ اور یہ دونوں باتیں یعنی مثل پر قدرت کی وجہ سے اصل واجب کا باقی رہنا اور فضیلت وقت کو حاصل کرنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے فضیلت وقت کا بغیر مثل و زمان کے ساقط ہو جانا، یہ دونوں باتیں منصوص علیہ میں امر معقول ہے، اور منصوص علیہ نماز اور روزے کی قضا ہے، جس کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے کہ من نسی عن صلاۃ او من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرہا، اسی طرح فعدۃ من ایام اخر۔ اور جب منصوص علیہ میں یہ دونوں باتیں معقول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سابق واجب جو تھا وہی برقرار ہے، وقت نکل جانے کی وجہ سے واجب ساقط نہیں ہوا، لہذا قضا کے لیے نص جدید کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ جو نص ہے نماز روزے میں تو یہ سابق واجب کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ بہرحال جب منصوص علیہ میں یہ بات ثابت ہے کہ قضا اسی سبب سے ہے جس سبب سے ادا ہے، اور یہ دونوں باتوں کو مثل پر قادر ہونے کی وجہ سے اصل واجب کا باقی رہنا اور وقت کی فضیلت کا عاجز ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جانا منصوص علیہ یعنی نماز روزے میں امر معقول ہے، تو یہ حکم ان چیزوں کی طرف بھی متعدی ہوگا جن میں نص وارد نہیں ہوئی ہے، جیسے نماز روزہ اور اعتکاف کی نظر معین۔ اعتکاف اور نظر معین یعنی نظر تعین کرنا، اور وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ سے واجب ہوتی ہے نظر معین، اور قضا کے لیے کوئی نص نہیں ہے، لہٰذا ان کو بھی منصوص علیہ پر قیاس کریں گے، اور یہاں بھی وہی حکم متعدی ہوگا کہ جو وجوب ادا کا سبب ہے وہی قضا کا سبب ہے، چونکہ دونوں عبادتیں ہیں۔ اب یہاں آخر میں ایک چھوٹا سا اشکال یہ پڑے گا کہ آپ نے نظر معین کے اعتکاف، نظر کا روزہ اور نماز کو منصوص علیہ یعنی نماز روزہ پر قیاس کیا، اور قیاس سے نظر معین کی قضا کو ثابت کیا، تو قیاس تو خود ایک سبب ہے، لہذا قضا کے لیے سبب جدید پایا گیا۔ اس کے جواب میں آپ کہیں گے قیاس مظہر حکم ہوتا ہے، مثبت حکم نہیں ہوتا، یعنی قیاس حکم کو ثابت کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، ثابت نہیں کرتا، لہذا نظر معین میں قضا کا سبب تو وہی نص ہے جو ادا کا سبب ہے، البتہ اس کا اظہار قیاس سے ہوا ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے آگے والی عبارت ماتن رحمہ اللہ نے لائی ہے، آپ اس عبارت کو بھی دیکھیں، تھوڑی سی بالکل آخر میں ہے۔ وَفِيمَا إِذَا نَظَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمْضَانَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ إِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بِصَوْمٍ مَقْصُودٍ لِأَنَّهُ لَمَّا انْفَصَلَ الْاعْتِكَافُ عَنْ صَوْمِ الْوَقْتِ عَادَ شَرْطُهُ إِلَى الْكَمَالِ الْأَصْلِيِّ لا لأن القضاء وجب بسبب آخر۔ اور اس صورت میں کہ جب نظر مانی یہ کہ وہ اعتکاف کرے گا رمضان کے مہینے میں، پس اس نے روزے رکھے اور اعتکاف نہیں کیا تو قضا واجب ہوگی صوم مقصود سے، اس لیے کہ جب اعتکاف جدا ہو گیا وقت کے روزے سے تو اس کی شرط کمال اصلی کی طرف لوٹ آئی، نہ اس وجہ سے کہ قضا واجب ہوئی ہے دوسرے سبب سے۔ یہاں احناف پر ایک اور اشکال پڑتا ہے، اس کا جواب دینا چاہتا ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی کہ رمضان میں اعتکاف کروں گا، پھر ہوا یہ کہ اس نے روزے تو رکھ لیے مگر کسی عذر سے اعتکاف نہ کر سکا، تو اب یہ اس اعتکاف کی قضا آئندہ رمضان میں نہیں کر سکتا ہے، بلکہ غیر رمضان میں صوم مقصود یعنی نفلی روزہ رکھ کر اعتکاف واجب ہوگا،
تو اس سے معلوم ہوا کہ قضا کا سبب وہ نہیں جو ادا کا سبب ہے، کیونکہ اگر وہی سبب ہوتا تو دوسرے رمضان میں اعتکاف کی قضا درست ہوتی، جیسے پہلے رمضان میں اعتکاف کی ادا درست ہے۔ یا پھر امام ظفر کا قول اختیار کیجئے کہ رمضان ثانی میں ان کے نزدیک اعتکاف درست ہے، یا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول اختیار کریں کہ ان کے نزدیک اعتکاف کی قضا ہی ساقط ہو جاتی ہے، اور آپ کے نزدیک یہ دونوں باتیں نہیں ہیں بلکہ آپ غیر رمضان میں نفلی روزے سے اعتکاف واجب کرتے ہیں۔ اس سے تو معلوم ہوا کہ قضا کا سبب تفویت ہے جس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، لہٰذا یہ اعتکاف نظر مطلق کی طرح ہو گیا، اور نظر مطلق میں نفلی روزوں سے اعتکاف ہوتا ہے، لہٰذا یہاں بھی نفلی روزوں سے اعتکاف واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ قضا کا سبب ادا والا سبب نہیں ہے بلکہ تفویت ہے جو نص جدید کے درجے میں ہے، یعنی یہ پورا ایک اشکال کی صورت میں سوال ہوا۔ مصنف رحمہ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جب اس نے اعتکاف کی نظر مانی اور واجب اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا ہے تو اعتکاف کی نظر گویا روزے کی بھی نظر ہو گئی، لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے سے اس کو یہ حکم ہوتا کہ مستقل روزے رکھ کر اعتکاف کرے، لیکن جب اس نے رمضان میں اعتکاف کی نظر مانی ہے اور رمضان کی عبادت غیر رمضان کی عبادت سے بہت افضل ہے، تو رمضان کی فضیلت اور شرف کی وجہ سے حکم اصلی سے یعنی مستقل نفلی روزوں سے ہم منتقل ہو گئے رمضان کی طرف، اور یہ کہہ دیا کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ہی وہ اعتکاف کرے لے۔ مگر جب اس نے رمضان کے روزے تو رکھ لیے، اعتکاف نہ کر سکا، یعنی اعتکاف رمضان کے روزوں سے جدا ہو گیا، تو اب اعتکاف کی شرط جو روزہ تھا وہ اپنے کمال اصلی کی طرف عود کر کے آیا، یعنی مستقل نفل روزوں کی طرف حکم لوٹ آیا۔ اس لیے اب اس کو صوم مقصود یعنی نفلی روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب یہ حکم رمضان ثانی تک منتقل نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت تک حیات موہوم ہے۔ وجہ یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ نفلی روزوں سے اعتکاف کی قضا واجب ہونے کی، نہ وہ بات جو آپ نے سمجھی ہے کہ قضا کا سبب تفویت ہے۔ قضا کا سبب تفویت نہیں ہے۔